بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمتنع العطف بالواو فی ثلاثت مواضع۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا تھا مفعول معہ۔ گزشتہ درس کے اختتام پر یہ بات ہوئی تھی کہ 3 مقامات پر واو کا عطف کے لیے ہونا، یعنی واو کا عاطفہ ہونا متعین ہے۔ وہاں واو بمعنی مع کے ہو ہی نہیں سکتی، فقط اور فقط وہ واو عاطفہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ مربوط ہے کہ فرماتے ہیں 3 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ واو عاطفہ نہیں ہو سکتی، اس کا عاطفہ ہونا ممتنع ہے، یعنی فقط اور فقط یہ واو بمعنی مع کے ہوگی اور اس کا ما بعد مفعول معہ ہوگا۔ وہ 3 مقامات کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں نمبر 1، اگر واو کا ما بعد ایسا اسم ہے کہ جو اس کے ماقابل، یعنی وہ فعل یا شبہ فعل جو اس سے پہلے ہونا ہے، اگر وہ اس میں شریک ہو ہی نہیں سکتا، یا کتاب کی ترتیب کے مطابق کہ اگر واو فعل یا شبہ فعل کے بعد واقع ہو اور واو کا ما بعد اس فعل یا شبہ فعل میں اس حدث میں شریک نہ ہو سکتا ہو، بئی معنی کہ اس فعل کی اس ما بعد واو کی طرف نسبت دینا درست نہ ہو، تو ایسی واو متعین ہے کس کے لیے کہ یہ بمعنی ما کے ہوگی اور اس کا ما بعد مفعول معہ ہوگا۔ ایک مورد ہو گیا۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ اگر واو واقع ہو ایک ضمیر متصل کے بعد، جس ضمیر متصل کی تاکید ضمیر منفصل سے نہ کی گئی ہو، وہ واو بھی عاطفہ نہیں ہو سکتی، وہ واو بمعنی مع کے ہوگی اور اس کا ما بعد مفعول معہ ہوگا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ایک قانون ہے کہ ضمیر مجرور پر عطف بغیر فاصلے کے کرنا صحیح نہیں ہے۔ کیا سے ہو؟ یعنی اگر اس ضمیر مرفوع پر آپ نے عطف کرنا ہے، یعنی ضمیر مجرور پر عطف کرنا ہے، تو اس کے لیے جار کا اعادہ، حرف جار کو دوبارہ ذکر کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ خوب، اور اگر نہ ہو تو پھر فرماتے ہیں نا یہ صحیح نہیں۔ خوب علیحدہ ہے، یہ ضمیر مجرور تھی۔ ہاں، ضمیر متصل اور تھی کہ اگر ضمیر متصل کے بعد واو واقع ہوئی ہے تو وہ واو بھی حتماً اور حتماً بمعنی مع کے ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضمیر متصل پر اگر عطف کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہاں پر متصل کے بعد ضمیر منفصل کو بطور تاکید لایا جائے، یہ اور چیز ہے۔ اور اگر ضمیر مجرور پر ہو تو فرماتے ہیں وہاں ضروری ہے کہ اس معطوف پر دوبارہ
حرف جار کا اعادہ کیا جائے. ضمیر مجرور پر عطف کرنا بغیر اعادہ حرف جار کے صحیح نہیں ہے. یہ تیسرا مورد تھا. آسان فرماتے ہیں، غور کرنا. یمتنع العطف بالواو فی ثلاثۃ مواضع، 3 مقامات پر عطف بالواو ممتنع ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ واو عاطفہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ واو بمعنی ما کے ہوگی، اور اس کا ما بعد مفعول معہو کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ کون سے 3 مقامات ہیں؟ وہ یہ ہیں: اذا تقدم الواو فعل او شبہہ، اگر واو سے پہلے فعل یا شبہ فعل ہو. ٹھیک، کہ مما لا یصلح ان یشترک فیہ ما بعدہا، جس میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ واو کا ما بعد اس فعل میں شریک ہو سکے. یا آخر میں آئے گا بالفاظ دیگر کہ اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت دینا اس ما بعد واو کی طرف یہ درست نہ ہو، تو یہ واو عاطفہ نہیں ہوگی. اس کا عاطفہ ہونا ممتنع ہے. یعنی کیا؟ کہ حتماً یہ واو بمعنی ما کے ہوگی، اور اس کا ما بعد مفعول معہو ہوگا. مثال: سافر اخوک والصبح. اب واو سے پہلے سافرا فعل آیا ہے، واو کا ما بعد ہے الصبح. صبح کی طرف نسبت دینا سفر کی کہ صبح نے سفر کیا، یہ درست نہیں ہے. سافر اخوک، سفر کیا تیرے بھائی نے، والصبح یعنی صبح بھی ساتھ. مطلب کیا کہ وہ سفر کر رہا تھا، صبح بھی ساتھ ساتھ. میں نے گزارش کی تھی کہ مفعول معہو کیا ہوتا ہے؟ مفعول معہو فاعل کے سے فعل کے صدور کے زمانے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. یعنی خود فعل میں مفعول معہو شریک نہیں ہوتا، لیکن زمانہ صدور فعل حدث الفاعل یہ اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. خود فعل میں شریک. اور ہم نے جو کہا تھا سرت والجبل، اس کا معنی کیا تھا؟ کہ میں چل رہا تھا، والجبل جبل کے ساتھ ساتھ. یہ نہیں کہ جبل بھی چل رہا تھا، پہاڑ تو نہیں چلتا. مراد کیا تھا؟ کہ وہ میں جتنا عرصہ چلتا رہا پہاڑ بھی میرے ساتھ ساتھ رہا. زمانہ صدور فعل میں مفعول فی ساتھ ہوتا ہے، مفعول معہو ساتھ ہوتا ہے، یہ مراد ہے. پس سافر اخوک والصبح. اب والصبح پڑھنا غلط ہے. کیوں؟ چونکہ سافر صبح درست نہیں ہے، صبح تو سفر نہیں کرتی. لہذا سافر اخوک، سفر کیا تیرے بھائی نے، والصبح صبح کے ساتھ. یعنی صبح بھی چلتی، وہ بھی سفر بھی کر رہا تھا، صبح بھی تھی. یا ہوا مسافر واللیلا، مسافر شبہ فعل اسم فاعل کا صیغہ ہے، واللیلا پڑھیں گے. واللیلو پڑھنا درست نہیں ہے، چونکہ رات تو سفر نہیں کرتی. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَن يُنْصَبَ السَّفَرُ، کیوں یہاں پر واو عاطفہ ہونا ممتنع ہے اور حتماً یہ واو بمعنی ما کے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ سفر کو صبح یا لیل کی طرف نسبت دی جائے. نہ صبح سفر نہیں کرتی یا لیل سفر نہیں کرتی، سفر کوئی اور کرتا ہے. تو اس لیے یہ واو حتماً بمعنی ما کے ہے، عاطفہ نہیں ہے. ایک ہو گیا. دوسرا مقام، اذا وقعت اسرا ضمیر متصل، اگر واو واقع ہو ضمیر متصل کے بعد. اسر بمعنی عقب کے، یعنی اگر واو واقع ہو ایک ضمیر متصل کے بعد. ٹھیک، غیر مؤکد بالضمیر منفصل، کہ اس ضمیر متصل کی تاکید پھر ضمیر منفصل سے بھی نہ کی گئی ہو، تو وہاں پر بھی واو
حتماً بمانا ما کے ہوگی، عاطفہ نہیں ہوگی۔ جیسے سافرتو و اخاکا، چونکہ سافرتو میں تو ضمیر متصل ہے فاعل کی، اور اس کی تاکید اور ضمیر منفصل جو اس کے مناسب و انا سے نہیں کی گئی، لہٰذا اس کو پڑھیں گے و اخاکا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں واو بمانا ما کیا ہے، عاطفہ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جئنا و ایاہو، یہاں پر بھی یہی ہے کہ میں چلا اس کے ساتھ۔ اب یہاں پر نا کے بعد چونکہ ضمیر منفصل نہیں ہے، اگر ہوتی تو نہ ہوتی، نہیں ہے، لہذا یہ واو عاطفہ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ حتماً بمانا ما کے ہے، اور یاہو مفعول ما ہوا ہے۔ ٹھیک، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لأن یہ قاعدہ قانون بیان کر رہے ہیں، کیوں؟ اگر ضمیر متصل کے بعد واو ہو اور متصل کی تاکید ضمیر منفصل نہ ہو تو حتماً واو بمانا ما کی ہوگی، عاطفہ نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے لأن العطف على الضمیر المرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل پر عطف کرنا لا یجوز فی الاصح، قول اصح کی بنیاد پر جائز ہی نہیں ہے، الا مع الفاصل، جب تک اس ضمیر متصل اور معطوف کے درمیان کوئی فاصلہ نہ لایا جائے، بغیر فاصلے کے عطف کرنا صحیح نہیں ہے۔ مثال سافرتو انا و اخوکا، اب سافرتو تو کے بعد چونکہ انا آ گیا ہے، اب اخوکا کو آپ اس پر عطف کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یا سافرتو یوم الجمعۃ و اخوکا، یوم الجمعہ چونکہ ظرف کا فاصلہ آ گیا، سافرتو تو اور واو کے درمیان، لہذا اخو کے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہاں پر انا اور یوم الاحد کا فاصلہ نہ ہوتا تو یہ واو بمان عاطفہ نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ حتماً یہ بمانا ما کے، جیسے میں نے کہا سافرتو و اخاکا۔ ٹھیک ہے، تیسرا مورد جہاں پر ممتنع ہے کہ وہ واو عاطفہ ہو بلکہ حتماً بمانا ما کے ہوگی، وہ یہ ہے اذا وقعت اسرا ضمیر جر، کہ اگر واو ایک ضمیر مجرور کے بعد واقع ہو، وہاں پر بھی یہ واو بمانا ما کے ہوگی، عاطفہ ہونا ممتنع ہے۔ جیسے سلمت علیہ و اخواتہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے سلام کیا اس پر اور اس کے بھائیوں پر۔ اخواتہ، یہ اخواتہ یہ مفعول ماؤ ہے اور وا بمانا ما کے ہے۔ لأن العطف علی ضمیر الجر، توجہ کے ساتھ آگا، اس لیے کہ ضمیر مجرور پر عطف کرنا لا یجوز بدون اعادت الجار، بغیر اعادہ حرف جار کے صحیح نہیں ہے۔ یعنی آپ یوں کہیں گے ذہبت بہ و بامر، یعنی معطوف پر بھی با حرف جار کا اعادہ ضروری ہے۔ ولو فصل بینہما، چاہے ان کے درمیان فاصلہ ہو بھی صحیح، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ضمیر مجرور پر کسی کے عطف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معطوف پر بھی حرف جار کا اعادہ کیا جائے، لیکن اگر اعادہ نہیں ہوگا تو وہ واو عاطفہ نہیں ہوگی بلکہ وہ واو بمانا ما کے ہوگی۔ جیسے یہ مثال ہے کہ سلمت علیہ و اخواتہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ فوائد، 4 فائدے اس سے متعلق، اور اس پر بحث پھر مفعول ما ہوگی، بلکہ مفاعیل 5 کی بحث جہاں مکمل ہوگی۔ پہلا فائدہ، توجہ،
یمتنع النصب علی العطف اذا انتفت المشارکۃ بین المعطوفین فی الفعل. پوری توجہ. اگر واو کے بعد ایک اسم منصوب آ جائے اور واو سے پہلے بھی اسم منصوب تھا، پوری توجہ، تو واو کے بعد والے اسم منصوب کو معطوف ہونے کی بنیاد پر منصوب قرار دینا صحیح نہیں ہے. کہ ہم کہیں کہ واو کا ما قبل اسم منصوب معطوف علیہ اور واو کا ما واو عاطفہ اور بعد والا اسم ہو گیا معطوف معطوف علیہ ہیں، لہذا دونوں کا ایک اعراب ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دو تین صورتیں ہیں. یا تو آپ اس واو کے بعد والے منصوب کو مفعول ماہو قرار دیں تو بھی ٹھیک، یا اس کے لیے کوئی علیحدہ فعل مقدر کریں تو بھی ٹھیک. اچھا، کیوں جی؟ کس وجہ سے ہم معطوف ہونے کی بنیاد پر یا کس مقام پر اس اسم معطوف منصوب کو معطوف ہونے کی بنیاد پر منصوب شمار نہیں کر سکتے؟ ہاں، فرماتے ہیں وہ اس مورد کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں وہ ما بعد واو، ما قبل واو کے ساتھ فعل میں شریک نہ ہو، یعنی اس فعل کی نسبت اس ما قبل واو منصوب کی طرف تو صحیح ہے لیکن ما بعد واو کی طرف صحیح نہ ہو. ایسے مورد پر ما بعد واو جو منصوب ہے وہ معطوف ہونے کی بنیاد پر منصوب نہ ہوگا بلکہ وہ یا مفعول ماہ ہونے کی بنیاد پر منصوب ہوگا یا پھر ہم اس کے لیے کوئی فعل مقدر قرار دیں گے، اس کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے جی. لہذا فقط معطوف ہونے کی بنیاد پر وہ منصوب نہیں ہوگا. کیوں؟ بار بار گزارش کی، اس لیے کہ وہ اس معطوف علیہ کے ساتھ اس فعل میں شریک نہیں ہے. آگے مثال دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا مسئلہ. فرماتے ہیں ینتنع النصب علی العطف، او واو کے ما بعد کو منصوب بنا بر عطف کے پڑھنا، یعنی معطوف قرار دے کر منصوب پڑھنا ممتنع ہے. کس مقام پر؟ منصوب تو ہے لیکن معطوف ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے. کون سے مقام پر؟ اذا انتفت المشارکۃ بین المعطوفین فی الفعل، اگر معطوف اور معطوف علیہ اس فعل میں شریک نہ ہوں، یعنی وہ فعل اس فعل کی نسبت فقط معطوف علیہ کی طرف تو صحیح ہو لیکن معطوف کی طرف صحیح نہ ہو، تو ایسے مقام پر وہ اسم منصوب معطوف ہونے کی بنیاد پر منصوب نہ ہوگا. مثال، علفتھا طبنا وماء باردا، میں نے دابہ کو، چوپائے کو گھاس ڈالا. طبن اردو میں کہتے ہیں بھوسے کو، بھوسا، وماء باردا اور ٹھنڈا پانی. خوب، اب ذرا توجہ کرنا ہے، یہ طبنا منصوب ہے، وماء باردا، ماء بھی منصوب ہے. ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ ماء طبناً کے معطوف ہونے کی بنیاد پر منصوب نہیں ہے، یہ واو عاطفہ نہیں ہے. کیوں جی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ علفتھا طبناً کہنا تو صحیح ہے لیکن علفتھا ماء ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میں نے
جانور کو چارہ ڈالا پانی کا، بھئی پانی کو لیے چارہ نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں سقائی، تو میں نے اس کو پانی پلایا، پلانا اور ہوتا ہے اور چارہ ڈالنا اور ہوتا ہے، لہذا مان کی طرف وہ نسبت صحیح نہیں، ذرا غور کرنا۔ کیوں جی مان کو ہم منصوب بنا بر معطوف ہونے کے نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ واو بمانا ما کے ہے اور مان مفعول ما ہوئے مثلا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ لِأَنَّهُ يُقال، اس لیے کہ أَلَّفْتُ الدَّابَّةَ طِبْنًا، یہ تو صحیح ہے کہ میں نے جانور کو چارہ ڈالا بھوسے کا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن لا یقال الفتھها مان، یہ نہیں کہتے کہ میں نے جانور کو چارہ ڈالا پانی کا، نہ یہ نہیں ہوتا، لہذا لفتوں کی نسبت ماں کی طرف صحیح نہیں ہے۔ تو پس ماء باردہ پھر کس بنیاد پر منصوب ہے؟ توجہ کے ساتھ آگا۔ نمبر 1، فماء منصوب علی المعیہ، یا یہ مفعول معہو ہونے کی بنیاد پر منصوب ہے تو بھی ٹھیک۔ نمبر 2، او علی اضمار فعل یلیق بہ، یا پھر یہ مفعول معہو ہے اور اس کے لیے کوئی فعل مقدر ہے، محذوف ہے، جو اس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ مثلا اصل میں جملہ یوں تھا، أَلَّفْتُهَا طِبْنًا، میں نے اس کو چارہ ڈالا بھوسے کا، وَسَقَيْتُهَا مَاءً، اور میں نے اس کو ماءً باردن ٹھنڈا پانی پلایا، یعنی وہ سقیتو فعل جو مناسبت رکھتا ہے پانی کے ساتھ، سیراب کرنا مناسبت رکھتا ہے، یہ مقدر تھا اور یہ ماءً اس کا مفعول بہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہوگی 2 صورتیں۔ ایک تیسری صورت بھی ہے اس ماءً کے منصوب ہونے کی، وہ کیا؟ وہ آگا جان یہ ہے۔ نعم اذا ضمن علفتها مانا انلتها، باب تضمین یہ ہوتا ہے کہ ایک فعل کسی اور فعل کے معنی کو متضمن ہو، یہاں بھی وہی ہو، کیا؟ اللفتو متضمن معنی انلت ہو، انلت میں نے اس تک پہنچایا، یا متضمن معنی قدمت ہو کہ میں نے اس کے سامنے ڈالا، پیش کیا۔ اگر یہ اللفتو من باب التضمین انلتو یا قدمتو کے معنی کو متضمن ہو، ہاں تو پھر اس صورت میں اس ماء کا بنا بر معطوف ہونے کے منصوب ہونا بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ ہم اللفتوں کو اس کے اپنے معنی چارہ ڈالنے میں استعمال نہ کریں بلکہ دوسرے فعل کے معنی میں استعمال کریں، انلتو فعل کے معنی میں یا قدمتو میں۔ نعم اذا ضمنا اللفتها او من باب تضمین، کہ اگر اللفتو من باب تضمین کسی اور فعل کے معنی کو متضمن ہو، کہ ہم لفظاً اللفتو کہیں لیکن معنی کسی اور فعل کا قصد کریں، مثلا اگر یہ اللفتو متضمن ہو معنی انلتوہا، انلتو یہاں تک پہنچایا، یا قدمتو لہا اس کے سامنے ڈالا، پیش کیا، مثلا اگر ایسا ہے فَيَصِحُّ النَّصْبُ عَلَى الْعَطْفِ، تو پھر اس ماء کا بنا بر معطوف ہونے کے منصوب ہونا بھی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر اللفتوں میں تضمین کو نہ لیں تو پھر یہ من باب العطف منصوب نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا فائدہ فرماتے ہیں یترجح النصب متی کان العطف ضعیفا من جہت المعنی، کہ بنا بر عطف کے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی معطوف ہونے کے لحاظ سے بھی پڑھیں تو شاید غلط نہ ہو، لیکن
ترجیح یہ ہے کہ اس کو معطوف ہونے کی بنیاد پر نہ بلکہ مفعول ماہو ہونے کی بنیاد پر اس کو منصوب پڑھا جائے۔ کیوں جی؟ اس ترجیح کی وجہ کیا ہے کہ اس کو معطوف ہونے کی بجائے پڑھنا تو اس کو وہی ہے، معطوف کی بجائے ہم اس کو منصوب پڑھیں بنا بر مفعول ماہو ہونے کے وجہ۔ ہاں وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو معطوف قرار دیتے ہیں تو وہ مراد متکلم کے مطابق نہیں بنتا، مراد متکلم کوئی اور ہے، اور اگر اس کو معطوف قرار دیتے ہیں تو وہ پھر معنی مراد متکلم سے مناسبت نہیں رکھتا۔ تو چونکہ اس معنی کے لحاظ سے ضعف ہے، ضعف سے مراد میری جان یہ ہے کہ وہ معنی مراد متکلم کے مطابق نہیں بنتا اگر عطف کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر ترجیح ہے کہ منصوب پڑھیں بنا بر مفعول ماہو ہونے کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یترجح الناس یعنی ما بعد واو کو منصوب پڑھنا بنا بر مفعول معہو ہونے کے ترجیح رکھتا ہے۔ کب؟ متا کان العطف ضعیفا، اگر اس کو واو کو عطفہ قرار دے کر ما بعد واو کو معطوف قرار دینا ضعیف ہو۔ کس لحاظ سے ضعیف ہو؟ بلحاظ معنی۔ کیسے؟ من جہت المعنی یعنی مقصود متکلم کے لحاظ سے، اس لیے کہ اگر واو کو عطفہ قرار دیتے ہیں اور ما بعد واو کو معطوف تو وہ مقصود متکلم کے مطابق نہیں بنتا، اس لحاظ سے۔ مثال ذالک ان تقول، مثلا آپ یوں کہتے ہیں کن انت والصدیقا کالاخ، تو ہو جا اپنے دوست کے ساتھ مثل بھائی کے۔ آپ کہنا چاہتے ہیں مخاطب کو کہ بھائی تو ہو جا اپنے بھائی کے ساتھ مثل بھائی کے، کل اخ اپنے دوست کا۔ ٹھیک؟ اے کن معہو، اب کن مفرد کا صیغہ ہے، اس کا مطلب مخاطب بھی مفرد ہے، ایک شخص کو کہہ رہا ہے کہ تو ہو جا معہو دوست کے ساتھ مثل الاخ مثل بھائی کے۔ خوب، فلو قلتا، اگر آپ یہاں پر والصدیقا واو کے ما بعد کو منصوب بنا بر مفعول معہو ہونے کے نہ پڑھیں بلکہ واو کو عاطفہ قرار دیں اور صدیق کو معطوف قرار دیں، اور آپ یوں کہیں کن انتا والصدیق کالاخ، یعنی عاطفاً الصدیقا، یعنی صدیق کو معطوف قرار دیں علی ضمیر او انتا ضمیر پر، لکان الصدیق، تو معنی کیا ہوگا کہ وہ صدیق بھی مامور ہے کیا؟ بِأَن يَكُونَ أَيْضًا کالاخ، کہ وہ بھی مثل بھائی کے ہو، مع من تخا، یعنی گویا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کن انتا ہو جا تو والصدیق اور تیرا بھائی کالاخ مثل بھائی کے، یعنی انتا تو جو مخاطب ہے وہ بھی مامور ہے کالاخ ہو جا، اور صدیق بھی مامور ہے کہ وہ بھی کالاخ ہو جائے، جبکہ انت لا تریدہ، جبکہ تیرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ تو صدیق کو بھی امر کرے، تو ہم کر رہا تھا مخاطب کو جو ایک بندہ ہے، انت بذالک بل ترید ان تامر مخاطب، آپ تو ایک کو خطاب کریں، اس لیے کہ کن کا صیغہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ آپ کا مخاطب کوئی ایک شخص ہے، دو نہیں ہے۔ تو چونکہ بلحاظ معنی ضعف پایا جاتا ہے، مقصود متکلم کے خلاف ہو جاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہاں پر ناسب ترجیح رکھتا ہے، یعنی ما بعد واو کو منصوب پڑھنا بنا بر مفعول معہو کے ترجیح رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔
تیسرا فائدہ، یختار الناصب علی العطف مع صحت، یہ بھی وہی ہے کہ عطف بھی صحیح ہے، واو کو عاطفہ قرار دیں، ما بعد واو کو اس کا معطوف قرار دیں، ما قبل واو کو معطوف علیہ قرار دیں، غلط نہیں ہے، لیکن واو کو بمعنی ما کے لینا اور ما بعد واو کو منصوب پڑھنا بنا بر مفعول ماہو ہونے کے مختار ہے، بہتر ہے کہ یہ پڑھا جائے۔ کیوں؟ اگر لفظ کے لحاظ سے اوپر تھا نا بلحاظ معنی مشکل تھی، اب یہ ہے کہ اگر بلحاظ لفظ کوئی مشکل ہو، یعنی ہمیں کوئی تکلفات کرنا پڑے، ہمیں بہت ساری چیزوں کو تقدیر میں لینا پڑتا ہے اگر عاطفہ قرار دیں، لیکن اگر عاطفہ نہ ہو بمعنی ما کے ہو تو ہمیں کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو جہاں لفظاً کوئی مشکل پیش آ رہی ہے عاطفہ قرار دینے سے، تو پھر مختار یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہاں اس کو عاطفہ کی بجائے بمعنی ما کے لیں اور ما بعد واو کو منصوب پڑھیں بنا بر مفعول ماہو ہونے کے۔ یختار الناصب، ناصب مختار ہے، کیا مطلب؟ یعنی مقصد ہے کہ ما بعد واو کو منصوب پڑھا جائے بنا بر مفعول مطلق ہونے کے اور واو بمعنی ما کے ہو۔ کس پر مختار ہے ترجیح؟ علی العطف، واو کو عاطفہ قرار دینے کے اور ما بعد کو معطوف قرار دینے کے۔ ما صحت ہی، جبکہ عاطفہ قرار دینا بھی صحیح ہے، معطوف بھی بن سکتا ہے، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن مختار یہ ہے، افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کو منصوب پڑھا جائے۔ کب؟ متقتوا تکلفا من جہت اللفظ، اگر عاطف یعنی اس واو کو عاطفہ قرار دیں اور ما بعد واو کو معطوف قرار دیں تو بلحاظ لفظ وہ مقتضی تکلف ہے، یعنی کوئی مشکل، کوئی سختی پیش آتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں مقدر کرنی پڑتی ہیں اگر اس کو عاطفہ قرار دیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ تقدیر میں لیں تو بہتر ہے آپ اس کو منصوب ہی پڑھیں، یختار الناس بنا بر مفعول ماؤ ہونے کے۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا ایک مثال یہ ہے، لو تورکت الناقۃ وفصیلھا لرازھا، اگر ناقہ کو چھوڑ دیا جائے وفصیلھا، اس کے بچے سمیت، لرازھا تو وہ بچہ اپنی اس ماں سے ناقہ سے دودھ پیے گا۔ اب یہ ہے وفصیلھا، ہم نے واو کو عاطفہ نہیں لیا، بمعنی ما کے لیا، وفصیلھا فصیل کو مفعول ماہو قرار دیا، ما فصیلھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اگر ہم اس واو کو عاطفہ قرار دیں بمعنی ما کے نہ لیں تو پھر عبارت یوں بن جائے گی، فَإِنَّ الْعَاطْفَ، اگر یہاں واو عاطفہ ہو اور فصیل معطوف ہو ناقہ پر، یقتضی ان یکون تقدیر العبارہ، تو آج تقاضا کرتا ہے گویا اصل عبارت پھر یوں بنے گی، لو تورکت الناقۃ ترضع فصیلھا، چونکہ لو شرطیہ ہے، تو جب شرط ہے تو اس کی کوئی جزا بھی ہوگی، تو لہذا لو تورکت الناقۃ، لو حروف شرط میں سے تورکت الناقۃ یہ فعل شرط ہوگا تو جواب شرط ہوگا ترضع فصیلھا، وتورک فصیلھا، او لو تورک، لو ایک دفعہ آ گیا نا، فصیلھا یرضع منھا لرازھھا۔ اب دیکھو نا، ترضع فصیلھا وہ بھی ہمیں مقدر کرنا پڑے گا، وتورک فصیلھا یہ بھی ہمیں مقدر کرنا پڑے گا، ھذا التکلف لا یحتاج الی شیء منہ فی النصب، لیکن اگر ہم اس کو وفصیلھا پڑھ دیں اور فصیل کو مفعول ماہو قرار دے دیں، واو کے بمعنی ما کے لیں، تو ہم ان تکلفات کی اور مختلف چیزوں کی، جیسے ترضع فصیلھا مقدر کریں، اس طرح بتورک فصیلھا اس کو مقدر کریں، نہ ان چیزوں کو مقدر کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ چوتھا اور آخری فائدہ اس سے متعلق یہ ہے، متی امکن العطف بغیر اضاف، اگر واو کو عاطفہ قرار دیں، ما بعد واو کو معطوف قرار دیں،
بغیر اضاف، نہ کوئی ضعف معنوی لازم آتا ہے اور نہ ہی کوئی ضعف لفظی، کسی قسم کا ضعف نہیں ہے، عاطفہ قرار دینے سے نہیں ہے۔ کان اولا بالنسب، تو واو کو عاطفہ قرار دینا اولا ہے بالنسب، بنسبت اس کو بمعنی ما کے قرار دینے کے، یعنی پھر ما بعد واو کو معطوف قرار دینا اولا ہے بنسبت اس کو مفعول ماہو قرار دینے کے۔ کیوں؟ لأنه الأصل في هذا الواو، چونکہ اس واو میں اصل عطف ہے، اصل تو یہ عطف کے لیے بنائی گئی وضع کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی، تو جب اس کو عطف قرار دینے میں، عاطفہ قرار دینے میں کوئی لفظی یا معنوی ضعف لازم نہیں آتا تو پھر بہتر ہے اس کو عاطفہ قرار دیں، بمعنی ما کے قرار نہ دیں۔ بحمداللہ یہاں پر مفاعیل خمسہ کی ایک طولانی بحث مکمل ہو گئی۔ اب اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ ہم آگے حال کی بحث میں داخل ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔